بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماما عظمت گلزار اردو کا خلاصہ اکثر آتا ہے، اس کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ماما عظمت کے مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد ہے اور یہ میرات العروس سے ماخوذ ہے۔ مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ صنف کے اعتبار سے یہ ناول ہے۔ ایم سی کیوز میں بات پوچھی جا سکتی ہے کہ سبق ماما عظمت صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے؟ ڈرامہ، ناول، افسانہ، اس طرح پوچھا جاتا ہے تو ناول ہے یہ۔ ماخوذ از میرات العروس، اور یہ ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول ہے اور یہ پہلے ناول نگار ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں۔ ایم سی کیوز میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ اردو کا پہلا ناول کون ہے؟ کون سا ہے؟ میرات العروس۔ ان کی جو کتاب ہے میرات العروس، یہ میرات العروس۔ اس کے بعد اس میں اہم کردار کون کون سے ہیں؟ ایک تو مولوی محمد فاضل، ان کا بیٹا مولوی محمد کامل، اور مولوی کامل کی ماں، یہ ان کی والدہ ہیں، اور یہ مولوی محمد فاضل کی بیوی ہیں، اور یہ مولوی محمد فاضل کی بہو ہیں اصغری، اور مولوی محمد کامل کی بیوی۔ خالی جگہوں میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ اصغری اور محمد کامل کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ تو آپس میں یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ماما عظمت ایک نوکرانی ہے، نام اس کا عظمت ہے۔ ماما عظمت ادھار کس کس کا دینا ہے؟ انہوں نے بنیا راشن والے کا، کنجرا سبزی والا، ترکاری والا، حلوائی، کسائی، بزاز کپڑے والا، اور ہزاری مل سیٹ کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو جولرز سنیار سونے کا جو کام کرتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے ہزاری مل۔ تعارف مصنف: ڈپٹی نذیر احمد بجنور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب کا نام سعادت علی، جو کہ بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دہلی کالج میں آئے اور یہاں ان کے کلاس فیلو، جس میں سر سید احمد خان، مولانا محمود حسین آزاد، مولانا ذکاء اللہ اور پیارے لال، یہ تمام ان کے ہم جماعت تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازمت کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تعلیم شروع کی، پڑھانا شروع کر دیا۔ بعد میں ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے، اور آپ کی علمی خدمات کی وجہ سے آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آپ کی تصانیف بنات النعش، توبۃ النصوح، میرات العروس، ابن الوقت بہت ہی مشہور ہیں۔ ایم سی کیوز میں بات پوچھی جا سکتی ہے کہ توبۃ النصوح اور میرات العروس کہاں سے ماخوذ ہے؟ اس کے بعد خلاصہ پڑھتے ہیں اس کا، کیونکہ یہ پیپر میں خلاصہ آتا ہے۔ یہ سبق نذیر احمد کی ناول میرات العروس کا ایک حصہ ہے۔ جن گھرانوں میں گھر کی مالکہ گھر کے تمام کام، تمام معاملات ملازموں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہاں نقصان اٹھانا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ سبق اسی خیال کے گرد گھومتا ہے۔ ماما عظمت مولوی محمد فاضل کے ہاں 25 سال سے ملازمت کر رہی تھی۔ ایم سی کیوز میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ ماما عظمت مولوی فاضل کے ہاں کتنے عرصے سے ملازمت کر رہی تھی؟
20 سال, 25 سال, 30 سال, 10 سال. تو 25 سال اس کا صحیح آنسر ہے. اور ایک طرح سے گھر کا کرتا دھرتا تھی. گھر کا سودا صرف لانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی. گھر میں ہر طرح کا سامان اس کے معرفت سے آیا کرتا تھا. مولوی صاحب چونکہ لاہور میں ملازمت کرتے تھے, اس لیے اکثر گھر کا خرچ ادھار پر چلتا اور رقم آنے پر ادا کر دیا جاتا. رمضان کے مہینے میں مولوی صاحب گھر آئے تو چند دن آرام کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی اور بہو کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ماما عظمت کے ذریعے تمام قرض خواہوں کو رقم ادا کر دی جائے. یہ اپنے رشتہ داروں میں ملنے ملانے میں لگے ہوئے ہیں, لاہور سے آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ماما عظمت کو تو بلاؤ تاکہ جن جن کا ادھار دینا ہے دے دیں. ماما عظمت کو بلایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت ہی اچھا ہو گیا ہے. آپ سمجھدار میری بہو ہیں, تمیزدار ہیں. تعریف بیان کر رہے ہیں ان کی. اب جو ہے مولوی محمد کامل ماما عظمت کو بلاتے ہیں. ماما عظمت آتی ہیں. تو ماما عظمت سے کہتے ہیں یہ کہ ماما ہمارے رہتے سب حساب کتاب کر لو, جس کا لینا دینا ہے سب لکھا دو تاکہ جس کو جتنا مناسب ہو دیا جائے اور جو باقی رہ جائے اس کی قسط بندی کر دی جائے. ماما نے کہا ایک کا حساب ہو تو زبانی بھی یاد رکھا جائے. بنیا, بزاز, کسائی, کنجڑا, حلوائی سبھی کا تو دینا ہے. وہ ہزاری مال کا بڑا بھاری حساب الگ ہے. جس کو جتنا دینا ہو مجھ کو دیجئے, لے جا کر آپ کے نام جمع کرا دوں. مولوی صاحب تو سیدھے سادے آدمی تھے, دینے کو آمادہ ہو گئے. اصغری نے کہا یوں علل حساب دینے کا کیا فائدہ؟ پہلے ہر ایک کا قرضہ معلوم ہو جائے تب اس کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. ماما نے کہا کھانے سے فراغت پاؤں تو جا کر ہر ایک سے پوچھاؤں. اصغری بولی پوچھ آنے سے کیا ہوگا, جس کو لینا ہو یہاں آ کر حساب کر جائے. ماما بولتی بی بی آپ نے تو ایک بات کہہ دی, اب میں کہاں کہاں بلاتی پھروں, اور وہ لوگ اپنے دھندے سے کب چھٹی پاویں گے اور میرے ساتھ چلے آئیں. اصغری نے کہا ماما کوئی روز روز کا بلانا نہیں ہے, ایک دن کی تو بات ہے, جا کے بلا لو. شام کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا. تم آج یہ کام کرو اور لینے والے تو دینے کا نام سن کے دوڑیں گے. چنانچہ ماما عظمت کو مجبوراً ان دکانداروں کو بلانا پڑا. سب سے پہلے حلوائی آیا. اس نے جن اشیاء کا ذکر کیا ان میں سے گھر میں زیادہ تر تو منگوائی ہی نہیں گئی تھی. یہ دیکھ کر ماما عظمت گھبرا گئی اور کسی آنے سی باتیں کرنے لگی. جب وہ آیا تو سب سے پہلے حلوائی آیا. یہ حلوائی ہے. یہ آیا, اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ لالا تمہارا کیا پانا ہے؟ حلوائی 30 روپے. اس زمانے میں 30 روپے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. یہ کوئی 1800 کے لگ بھگ کی بات ہے, 1800 کے آخر میں, 1895 کے لگ بھگ جو ہے نا, یا 1870 کے لگ بھگ, کیونکہ 1869 میں میراث العروس شائع کی گئی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. اس زمانے میں 30 روپے بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں. پوچھا گیا کیا کیا چیزیں تمہارے یہاں سے آئیں؟ 30 روپے تو بہت زیادہ بتاتے ہو. حلوائی کہتے ہیں صاحب 30 روپے بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں. ایک رقم 10 سے شکر تو اسی شب رات کو آئی. اس پر جو ہے ماما عظمت کی جو گھر کی مالکہ ہیں اور مولوی محمد فاضل کی بیوی اور مولوی محمد کامل کی ماں, وہ کہنے لگی ارے کیسی شکر,
آپ کی مرتبہ تو ہمارے گھر جو کچھ پکا پکایا بازار سے نقد آیا۔ یہ سن کر ماما عظمت کا رنگ فک ہو گیا اور حلوائی سے بولی، وہ 10 سیر شکر تو نے ان کے حساب میں کیوں لکھ لی؟ وہ تو میں دوسرے کے واسطے لے گئی تھی اور تجھ کو بتا بھی دیا تھا۔ حلوائی، مجھ سے تو تم نے کسی گھر کا نام نہیں لیا، اسے سرکار کے نام سے لائی ہو، ورنہ مجھے کیا فائدہ کہ دوسرے کی چیز ان کے نام لکھتا، اور مجھ سے تو اور کسی سرکار سے کوئی لینا دینا بھی نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ غرض ماما جو ہے کسی آنی باتیں کرنے لگی۔ مولوی صاحب نے کہا، بھلا شکر کی رقم تو رہنے دو، اور چیز بتاؤ۔ غرض ایسی چیزیں بتائیں جو عمر بھر گھر میں آئی نہیں تھی، اور 4 سیر بالو شاہی مولود شریف کے واسطے، اور مزہ یہ کہ یہاں کبھی کسی نے مولود کی مجلس نہیں کی، صرف 6-7 روپے تو سچ نکلے، باقی سب جھوٹ۔ اس کے بعد جب حلوائی گیا تو کنجڑا سبزی والا آیا۔ سبزی والا جب یہ گیا تو اب جو ہے سبزی والا آیا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا کیا پانا ہے، کتنے پیسے بنتے ہیں آپ کے؟ تو اس نے کہا کہ 2 آنے روز کی ترکاری۔ اس پر محمد کامل کی ماں پریشان ہوتی ہیں، ارے سیر بھر ترکاری میرے گھر میں آتی ہے، 2 آنے روز کی ہوئی؟ کنجرا سبزی والا، حضرت میری دکان سے ماما 3 سیر لاتی ہیں۔ ماما کہتی ہیں کہ ہاں 3 سیر لاتی ہوں، سیر بھر تمہارے نام سے، سیر بھر اپنی بیٹی کے واسطے سے، اور سیر بھر گھر کے واسطے اور گھر کے واسطے۔ میں کیا کرتی ہوں، یہ موا سب تمہارے نام بتاتا ہے، تمام آپ لوگوں کے کھاتے میں لکھ دیا اس نے۔ کنجرا، اڑی بڑھیا بے ایمان، ہمیشہ تو اسی گھر کے حساب میں 3 سیر لاتی رہی، اور جب روپیہ ملا اسی گھر سے ملا۔ ایسے کسائی اور بنیوں کا حساب آیا، اس میں بھی ہزاروں فریب نکلے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ کافی وقت ہو چکا ہے اور باقی جو حساب ہے وہ کل پر۔ مولوی صاحب کو یہ فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ گھر چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ ایک خدمتگار کو کہہ دیا کہ اس پر کڑی نظر رکھے۔ رات ہوئی تو ماما عظمت پہلے اپنے گھر گئی اور وہاں سے کچھ زیورات وغیرہ لیے اور سیدھی بزاز کے پاس پہنچی۔ اس سے کہا کہ مولوی صاحب کا حساب کے لیے، مولوی صاحب کل جو ہے آپ کو حساب کے لیے بلائیں گے، مجھے لالچ نے گھیر لیا تھا، میں نے ان کے حساب میں اپنے لیے بھی کپڑا خرید لیا، کچھ جو ہے نا لٹھا، نینسک اور دریس لے گئی تھی۔ بزاز نے کہا مجھے کیا معلوم کہ آپ اپنے لیے کیا لے کے گئی ہیں۔ ماما نے کہا کہ تھوڑی بہت میں لے گئی ہوں، یہ 4 چوڑیاں جو ہے نا تقریباً 16 روپے کی ہیں، کم کروا کے بھی گھس گھسا کے بھی 1 روپیہ کم ہوگا، یعنی 15 روپے کی میرے نام سے کر دینا، اور 2-4 روپے اور جو میرے نام نکلیں گے میں دینے کو موجود ہوں۔ بزاز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ چوڑیاں تو میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ بزاز ہے، چوڑیاں دے رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چوڑیاں تو میں رکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ سیدھی جو ہے ہزاری مل کے بعد جاتی ہے۔ ہزاری مل وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ اتنی دیر رات ہو گئی ہے، ابھی آنے کا خرید تو ہے۔ عظمت کہتی ہے تم وعدہ کرو کہ معاف کر دو گے، آپ کے نام پر 100 روپے جو ہے مولوی صاحب نے بھجوائے تھے اور وہ میرے پاس خرچ ہو گئے، اور سرکار کے ڈر کے مارے میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اب مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، تم کو حساب کے واسطے طلب کریں گے، میں اس روپے کا ٹھکانہ لگا دوں گی، یعنی آپ کو دے دوں گی، تم اس رقم کو ظاہر مت کرنا۔ ہزاری مل 2-4 روپے ہوتے تو چھپا بھی لیتا، اکٹھے 100 روپے کیسے میں چھپا سکتا ہوں؟ ماما نے کہا کہ کیا 100 روپے کا بھی میرا اعتبار نہیں؟ ہزاری مل نے کہا صاف بات یہ ہے کہ تمہاری 1 کوڑی کا بھی اعتبار نہیں، جس غرض
سے تم نے عمر بھر پرورش پائی، انہی کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا تو دوسروں کے ساتھ کب چوکنے والی ہو؟ یہ اس کو کچھ زیورات وغیرہ دیتی ہے اور کہتی ہے تقریباً جو ہے 50-60 روپے کا ہوگا، یعنی کہ ہزاری مال کہتا ہے تقریباً جو ہے 50-60 کا ہوگا۔ ماما عظمت کہتی ہے بھئی ایسا غضب تو نہ کرو، 100-125 کی لاگت کی ہیں۔ ہزاری مال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، صبح جو ہے نا تلوا لیں گے، وزن کروا لیں گے، جو بھی ہو پتہ چل جائے گا۔ یہ خدمت گار جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اور کڑی نظر تھی کہ کہاں کہاں جاتی ہیں رات کو، اور اس نے پورا حال جو ہے ان کو بتا دیا، تمام حال خدمت گار نے مولوی صاحب کو بتا دیا۔ صبح جب دونوں حساب کے لیے آئے اور حساب میں کچھ تکرار ہونے لگی تو ماما عظمت بڑھ چڑھ کر بولنے لگی، جس سے دونوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے زیور ماما کے آگے پھینک دیا اور مولوی صاحب کی دریافت کرنے پر سارا حال رات کا کہہ سنایا۔ ماما کی سخت بےعزتی ہوئی، مولوی صاحب نے اپنا قرض ادا کر دیا اور ماما عظمت کو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے بیٹی کا زیور بیچنا پڑا اور اپنا گھر جو ہے گروی رکھنا پڑا۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب نے اسے نمک حرام کہہ کر نوکری سے بھی نکال دیا۔ اگلے دن آئے ہوئے ہیں یہ اور حساب کتاب ماما عظمت نے جب کچھ اونچ نیچ کی، بلند آواز سے بات چیت کی، تب دونوں نے رات کی حکایت بیان کی اور عظمت کے منہ پر گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھیں۔ جب حساب طے ہو گیا تو مولوی صاحب نے دینے کو روپیہ نکالا تو جتنا واجبی تھا آدھا آدھا سب کو دے دیا اور کہا کہ میں نے روپیہ منگوایا ہوا ہے، 5 دن میں آتا ہے تو باقی بھی دے دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے کہا اور ماما کی طرف جو ہمارا نکلا وہ ہم کس سے لیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ اسی سے لو۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی انہیں کے گھر بھی جو ہے گروی رکھ دیا گیا، زیورات جو بیٹی کے تھے، خیراتن نام تھا اس کا، وہ بھی دے دیا گیا۔ اب جو ہے اس کی بےعزتی تو ہی ماما عظمت کی۔ یہ گھر کی طرف جا رہی تھی اپنے کمرے میں تو اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اب آپ خیر سے سدھاریے، تم ایسے نمک حرام بے ایمان آدمی کا ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں۔ نوکری سے بھی نکال دیا اس کو۔ حاصل سبق، کسی کے اعتبار کو توڑنا نہیں چاہیے۔ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید نہیں کرتے۔ پیسوں کے معاملے میں کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ پیسوں کے معاملات میں حساب رکھنا چاہیے۔ یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔